بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ باقی کسی دوسرے مہینے میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ آخر کار وہ کیا چیزیں یا کیا خصوصیات ہیں رمضان کی، جس کے بنا پر رمضان باقی دوسرے مہینوں پر کیا ہے، اس کی اس مہینے کی کیا ہے فضیلت ہے۔ نمبر 1، رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ ایک عظیم اور ایک بہت ہی بابرکت کتاب، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ماہ رمضان میں کیا ہے نازل فرمایا۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور مہینے کو منتخب نہیں کیا قرآن کے نزول کے لیے، بلکہ ماہ رمضان کو منتخب کیا اور ماہ رمضان میں قرآن کا نزول فرمایا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ تمام آسمانی کتابیں، زبور، تورات، انجیل، ان کتابوں کا بھی نزول اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر جو ہے ماہ رمضان ہی میں کیا ہے فرمایا تھا۔ تو یہ ماہ رمضان کی ایک عظیم خاصیت ہے کہ قرآن کے نزول اور اسی طرح باقی آسمانی کتابوں کا بھی نزول اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کیا ہے نازل فرمایا۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے حضرات کہ ایک عظیم رکن اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ ہم جانتے ہیں کہ روزہ دین اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور مکمل مہینے کا روزہ 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اسلام کے۔ اس روزے کی جو فرضیت ہے وہ ماہ رمضان میں ہے۔ اللہ نے ماہ رمضان کو اس کے لیے کیا ہے منتخب کیا، کسی اور مہینے میں نہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو 12 مہینوں میں جو اسلام کے 12 مہینے ہیں ہجری تاریخ کے اعتبار سے، ایک واحد مہینہ ہے وہ ہے ماہ رمضان، جس مکمل مہینے کا روزہ فرض ہے، اور اس مکمل مہینے کا روزہ یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اس مہینے کے خصوصیات میں سے یہ بھی خاصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے جو نوازا وہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، لوگوں کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف، شرک سے روکنے کے لیے، ہر بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لیے، ہر شر سے روکنے کے لیے، یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمایا تھا، کسی اور مہینے میں نہیں۔ تو یہ بھی رمضان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خاصیت ہے۔ اسی طرح رمضان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو کہ باقی کسی اور مہینے میں کیا ہے، یا باقی کسی اور مہینوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی بعض خصوصیات اور بعض فضائل کے ذکر کرتے ہوئے، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار وتصفد وسلسلۃ الشیاطین، اس قسم کی جو روایت آتی ہے کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ کہ جنت کے، رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہنم کے، آگ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
تاکہ لوگوں کو زیادہ وسوسے میں نہ ڈالیں، برائیوں کی طرف دعوت نہ دیں، لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع مہیا کیا جائے اللہ کی طرف سے شیطانوں کو جکڑ کر کہ لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے اس مہینے میں کریں، اور کثرت سے اس مہینے کی کیا ہے فضیلت اور برکات کو کیا ہے حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ تو شیطانوں کو جکڑ دینا اور ان کو قید کر دینا یہ بھی ماہ رمضان میں پایا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خاصیت ہے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو ایک رات ہے جو کہ دنیا میں سب سے عظیم رات سمجھی جاتی ہے، اس رات میں جو خیر و بھلائی ہے اتنی زیادہ خیر و بھلائی دنیا کی تمام راتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں رکھا ہے، اور بالخصوص رمضان کے آخری حصے آخری عشرے میں، اور اس رات کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے بہتر ہے۔ تو اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں رکھا، تو یہ بھی رمضان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خاصیت ہے۔ المہم حضرات، رمضان کی خصوصیات کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ، تو یہ بہت ہی مشکل ہے ایک مختصر ملاقات میں، لیکن ان بعض خصوصیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اس بات کی طرف ہم اپنے ذہن کو لے جائیں کہ یہ مہینہ کوئی ایک عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ہی خصوصیات بہت ہی فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو عقل مندی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اس مہینے کو ہم ایسے ہی نہ گزار دیں، بلکہ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، ہمیں طاقت جتنی ہمارے اندر ہو، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کثرت سے کریں۔ اسی میں میری اور آپ تمام لوگوں کی کیا ہے دنیا اور آخرت کی کیا ہے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ماہ رمضان کی فضیلتوں کو کیا ہے حاصل کرنے کی جو ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔